بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برا عطا فرمائی۔ زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھنے کا ہمارا یہ سفر اذن الہی سے جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس سفر کا تیسرا لیکچر کے آغاز میں ہیں کہ جس کا عنوان ہے عالم شباب کی فرصت، اور عالم شباب یعنی جوانی کا انسانی کامیابی میں کردار۔ میرے جوان بہن بھائیوں، جوانی کی فرصت کبریٰ کہلاتی ہے، جو کہ مہم ترین اہم ترین ہے۔ یہ جو ہمارا لائف سرکل ہے نا، زندگی کا دائرہ ہے، اس دائرے کا آغاز شکم مادر سے ہوتا ہے اور پھر اختتام ضعیفی یعنی بڑھاپے پر ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس دائرے میں زندگی کے تینوں مراحل یعنی بچپنا، جوانی اور بڑھاپے میں سے سب سے زیادہ اہم جوانی یعنی عالم شباب ہے۔ میرے جوان بہن بھائی، آپ اپنی زندگی میں اندازہ لگائیے کہ جو طاقت، جو احساسات، جو جوش اور جذبہ ابھی آپ کے پاس موجود ہے، وہ بچپنے میں نہیں تھا اور نہ ہی بڑھاپے میں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا ہی بچپنا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ روم میں خود نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 54 میں خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نہایت کمزور چیز یعنی نطفے سے پیدا کیا، پھر اس نے تم میں بچپنے کی کمزوری کے بعد شباب کی قوت عطا کی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اسی نے تم میں جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو پیدا کر دیا۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی بڑا واقف کار اور ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، بالکل جس طرح انسان بچپنے میں ہوتا ہے تو خدا انسان کو جوانی دے کر دوبارہ بچپنے والی زندگی یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ لیکن اے جوانوں، آپ غور فرمائیے، لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو جوانی اللہ نے آپ کو گفٹ کی ہے، کیا آپ جوانی میں ہی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم تاریخ میں نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو بڑھاپے میں پہنچ گئے اور ابھی کف افسوس ملتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی کو سنبھالا ہوتا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے، آپ اپنی جوانی کو سنبھال لیتے ہیں تو باخود آپ ولی بن سکتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دو چیزوں کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا مگر ان کے گزر جانے کے بعد، ایک جوانی اور دوسری تندرستی۔ یاد رکھیے گا میرے جوان بہن بھائیوں، کوئی اس آس میں نہ رہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ دیکھیں، بہت بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے جنہیں اپنی جوانیوں پر بڑا ناز تھا، جیسے کبھی ان پر بڑھاپے نے آنا ہی نہیں ہے، لیکن جب بڑھاپا آیا تو ان کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں ان سے سلب کر لی گئی، اور بے اختیار ان کی زبانیں متحرک ہوئی اور وہ کہنے لگے، اے جوانی کاش تو لوٹ آتی اور ہم تجھے بتاتے کہ بڑھاپے نے ہمیں کیا دیا۔ دیکھیے، آپ روز دیکھتے ہیں جو سورج طلوع ہوا ہے اسے غروب ہونا حتمی ہے، اس نے ہمیشہ کی طرح غروب ہو کر رہنا ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر آپ اپنی جوانی کی فرصتوں کو ضائع کر کے منزل تک رسائی کے لیے مسلسل جدوجہد میں نہیں گزاریں گے تو آپ ضائع ہو جائیں گے، کل آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، آج کی زحمت کل کا سکون ہوگا۔ اگر آج آپ سکون میں زندگی گزاریں گے
خود کو زحمت نہیں دیں گے، خود کو مشکلات کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، تو یاد رکھیے آپ کبھی مضبوط شمشیر نہیں بن پائیں گے۔ یہ فقط الفاظی نہیں ہے، یہ مت سمجھے کہ فقط ایک سپیچ ہے یا اس طرح سے، یہ زندگی کے تجربے ہیں عزیزان محترم۔ کل کو اگر آپ سکون میں نہیں ہوں گے، آج سکون میں رہیں گے، تو کل کو دشمن کے ہاتھوں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آج آپ آرام کرتے رہیں گے اور بڑھاپے میں جا کر لائف کو سیٹل کر لیں گے، تو عزیزان محترم یہ جھوٹ ہے، یہ مان لیجئے کہ یہ دھوکہ ہے۔ کیونکہ اگر اتنی طاقتیں ہونے کے باوجود، اتنی قوتیں جوانی ہونے کے باوجود آپ کچھ نہیں کر پا رہے، تو بڑھاپے میں آپ کے پاس تو عذر موجود ہوگا کہ آپ تو ہماری ہڈیوں میں جان ہی نہیں رہی، ہم کیسے اتنے بڑے بڑے کام انجام دیں۔ عزیزان محترم، بڑھاپا بہت قریب ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میری اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں بڑھاپا جوانی کے کتنے قریب ہوتا ہے، لیکن جوان اس قسم کی فکر سے کتنا دور ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جوانی میں ہی، عالم شباب میں ہی جوانی کی اہمیت کو سمجھ سکیں؟ ایسا کیا کریں کہ اہمیت سمجھ میں آ جائے؟ تو اے رقیق القلب جوانوں، ہم ایک مثال دیے چلتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو اور ابھی تک آپ پر کبھی بیماری آئی ہی نہ ہو، تو ذرا ہاسپٹلز میں جائیے، مطب خانوں میں جائیے، بیمارستان میں جائیے اور جا کر دیکھیے کہ کوئی کس حال میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارا نا چھوٹا سا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہی تب ہے جب ہم خود مریض ہو جائیں، ہم خود بیمار ہو جائیں، ہم خود لاچار ہو جائیں۔ کبھی کبھی اپنے اندر کے احساسات کو جگانے کے لیے جایا کیجیے ہاسپٹلز، دیکھا کیجیے کہ لوگ کس طرح زندگی اور موت کی کشمکش میں لاچار پڑے ہیں، بے بس اور بے سود۔ تب بے ساختہ آپ کا دل بولے گا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اسی طرح جوانی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھا کیجیے، اپنے والدین کے پاس، اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی یا اپنے بزرگ جو بھی ہیں ان کے پاس ذرا ان موبائلز کو سائڈ پہ رکھ کے بیٹھا کیجیے، کیونکہ وہ جو آپ کو بتائیں گی یہ آپ کا موبائل آپ کو کبھی نہیں بتا سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے، وہ اپنے تجربے، اپنی جوانی کی زندگی کیسے گزاری یہ آپ سے شیئر کریں گے، تو وہاں سے آپ کو آپ کی کامیابی کا راستہ سمجھ آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گا کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ جو نعمت آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اور اگر آج ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو پھر بھول جائے کہ کل کو آپ کی اولادیں آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گی، اور تب آپ تو آج جس کو اپنا ساتھی بنا کے بیٹھے ہوئے یعنی موبائل، تب تو آپ کے پاس نظر بھی نہیں ہوگی، بینائی بھی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ موبائل کو یوز کر سکیں اور ہمیشہ کے لیے آپ اس کو اپنا ساتھی بنا سکیں۔ بالآخر اسی دعا کے ساتھ خاتمہ کیے دیتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اپنی جوانی کو پاکیزگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطان